سلطان محمود نے قاسم بن عمر سے دریا پار کرنے کی زمین کے خد و خال کی تفصیل معلوم کر لی تھی۔ ادھر راجہ آنند پال نے اپنی فوج کا کچھ حصہ دریا کے اس حصے کے سامنے تیار کھڑا کر دیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ یہ جگہ اس مقام سے ذرا ہی اوپر کی طرف تھی جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ یہ اٹک کا مقام ہے۔ مشہور تاریخ دانوں نے، جن میں فرشتہ، ادبی اور گرویزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج نے اوپر جا کر اس جگہ سے دریا پار کیا جہاں پاٹ چوڑا اور پانی کی گہرائی کم تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے سے پہلے فوج دریا پار کر گئی تھی۔ ان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ 1006 کا موسم بہار تھا۔ راجہ آنند پال کو توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی فوج اتنی جلدی دریا پار کر آئے گی۔ وہ بے خبری کی نیند سویا ہوا تھا جب سلطان محمود کی ذاتی قیادت میں اس پر حملہ ہو گیا۔ اس کی فوج پوری طرح تیار نہیں تھی، تاہم ہندوؤں نے مقابلہ کیا۔ آنند پال کی وہی فوج تیاری کی حالت میں تھی جسے پل کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اسے جوابی حملے کے لیے بلایا گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ قاسم کا سوار دستہ بیتابی سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر 2 آدمی بٹھا رکھے تھے جو دریا پار کے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے قریب ہندوؤں کا جو دستہ تھا وہ میدان جنگ کو دوڑ پڑا ہے، تو انہوں نے اوپر سے قاسم کو اشارہ دے دیا۔ قاسم نے اپنے دستے کو برق رفتار یلغار کا حکم دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سوار دستہ تھا۔ دونوں دستے کشتیوں کے پل سے بہت تیزی سے گزر گئے اور پھیل کر ہندوؤں کے اس دستے پر عقب سے ٹوٹ پڑے جو جوابی حملے کے لیے جا رہا تھا۔ راجہ آنند پال کو سنبھلنے اور میدان جنگ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لیے اب یہی چال رہ گئی تھی کہ اپنی جان بچائے۔ وہ بھاگ نکلا۔ اس کی فوج بکھر گئی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا، لیکن آنند پال بہت پہلے نکل گیا تھا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا۔ باقی بھاگ نکلے۔ مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق جب سلطان محمود کا دستہ جو تعاقب کے لیے گیا تھا دریائے چناب پہنچا، اس وقت راجہ آنند پال دریا پار کر گیا تھا۔ یہ مقام اس دور میں سہدرا کہلاتا تھا اور اب اسے وزیر آباد کہتے ہیں۔ راجہ آنند پال کو ملاحوں نے اپنی کشتی میں دریا پار کرایا تھا۔ تاریخ دانوں نے اس لڑائی کو معرکہ دریائے سندھ کہا ہے۔ تعاقب میں سلطان محمود کی فوج بھی بکھر گئی تھی، لیکن اس نے قاصدوں کے ذریعے فوج کو دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ اس اجتماع کی تکمیل میں 1 ماہ بجی رائے کی فوج کے ساتھ ٹکر نہ ہو سکی، کیونکہ فوج تھک گئی ہے، اور سلطان محمود نے کہا کہ ہمارے ساتھ رسد اتنی زیادہ ہے کہ لڑائی کی صورت میں ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کی حفاظت میں دشواری پیش آئے گی۔ ہمیں اب ملتان پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ داؤد بن نصر کو پہلے ٹھکانے لگایا جائے۔ آستین کے سام کو مارنا ضروری ہے۔ وہاں سے فوج نے کوچ کیا تو بھی قاسم بن عمر کا دستہ ہراول میں تھا۔ اس کے دستے کے کچھ ساتھی مارے گئے تھے۔ تیسرے روز قاسم اپنے دستے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس علاقے کے 2 گائیڈ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ قاسم کو 400-500 گز دور ایک آدمی نظر آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا اور وہ قاسم کے دستے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوج سے ڈر کر بھاگ اٹھا ہو، لیکن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی بجی رائے کی فوج کا آدمی بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھیرا میں اطلاع دے دے گا کہ فوج آ رہی ہے۔ قاسم نے اپنے گائیڈوں سے پوچھا کہ بھیرا کتنی دور ہے اور کس سمت کو ہے۔ اسے سلطان محمود کی یہ ہدایت یاد تھی کہ بھیرا کے دور سے گزرنا ہے۔ اپنے گائیڈوں کو اس نے یہی بتایا تھا۔ گائیڈوں نے اسے بتایا کہ بھیرا قریب ہی ہے اور یہ سوار بھیرا کی سمت گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے 2 سوار اپنے ساتھ لیے اور اس آدمی کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ خاصا آگے نکل گیا تھا، لیکن قاسم اور اس کے 2 سواروں کے گھوڑے بہت تیز تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انہیں بحیرہ کے قلعے کے برج نظر آنے لگے۔
بھاگنے والے اور تعاقب کرنے والوں کے درمیان فاصلہ اور تھوڑا ہو گیا۔ کمانیں نکالو، قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ شہر تک زندہ نہ پہنچے۔ دونوں سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلائے۔ ایک تیر سوار کی پیٹھ میں اور دوسرا گھوڑے کی پیٹھ میں لگا۔ گھوڑا اور تیز ہو گیا۔ قاسم کے سواروں نے 2 اور تیر چلائے، لیکن بھاگنے والا سوار پیٹھ میں ایک تیر لیے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ دونوں تیر ضائع ہو گئے۔ اب شہر کی دیوار نظر آنے لگی تھی، جو عام قلعوں کی نسبت زیادہ اونچی تھی۔ گھڑ سوار شہر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے دستے کی طرف چل پڑے۔ راجہ بھجی رائے اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اسے اس کی فوج کا سپاہ سالار، جسے وہ سیناپتی کہا کرتے تھے، رپورٹ دے چکا تھا کہ چھاپہ ماروں کو گئے 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ابھی تک سلطان محمود غزنوی کی فوج نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سامنے وہی نقشہ رکھا ہوا تھا جو داؤد بن نصر نے عاصم عمر کو دیا، اور اس پر وہ راستہ بنایا تھا جس سے اسے سلطان محمود کی فوج کو لانا تھا۔ بھجی رائے نے اس فوج کو راستے میں شب خونوں سے نقصان پہنچانے کے لیے چھاپہ ماروں کی خاصی تعداد بھیج دی تھی اور انہیں علاقے تقسیم کر دیے تھے۔ وہ ہر روز اس خبر کی امید لے کر جاگتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج پر چھاپے اور شب خون شروع ہو گئے ہیں، مگر ہر روز مایوسی کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ فوج گئی کہاں؟ بھجی رائے نے اپنے سیناپتی سے غصے سے پوچھا۔ پشاور سے اطلاع آئی تھی کہ فوج وہاں سے چل پڑی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یا داؤد نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا سلطان محمود کا جو سالار داؤد کے پاس آیا تھا وہ دھوکہ دے گیا ہے، سیناپتی نے کہا۔ آپ مسلمانوں پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اتنے میں بھجی رائے کو اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک سوار آیا ہے جس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا ہے۔ بھجی رائے ابھی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ آدمی اندر آ گیا۔ اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا اور خون سے اس کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ میں نے مسلمانوں کی فوج کا ایک دستہ دیکھا ہے، اس آدمی نے کہا اور سمت بتائی جدھر سے دستہ آ رہا تھا۔ 3 سواروں نے میرا تعاقب کیا اور مجھ پر تیر چلائے، ایک مجھے لگا ہے اور دوسرا میرے گھوڑے کو۔ یہ دستہ ہراول کا ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ فوج جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، بھجی رائے نے کہا، اور خبر لانے والے زخمی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیناپتی سے کہنے لگا، ہم محمود کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ شہر کا محاصرہ کر سکے۔ اس کی فوج کوچ کی تھکی ہوئی ہوگی، ہم اسے راستے میں روکیں گے اور شہر سے دور لڑیں گے۔ ذرا ہی دیر بعد سنک اور نکارے بج اٹھے۔ بحیرہ کی فوج میں ہڑبونگ مچ گئی، ہاتھیوں کی چنگھاڑ سنائی دینے لگی، ہزاروں گھوڑے ہنہنانے لگے۔ فوج کے دیکھ بھال کے آدمیوں کو یہ دیکھنے کے لیے دوڑا دیا گیا کہ مسلمانوں کی فوج کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی کہ سلطان محمود کی فوج شہر سے 8-10 میل دور سے گزر رہی ہے۔ بھجی رائے نے حکم دیا کہ فوج کو اس راستے پر جنگی ترتیب میں کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھجی رائے کی فوج شہر سے نکل گئی۔ قاسم بن عمر واپس جا کر اپنے ہراول کے دستے سے پیچھے سپہ سالار ابو عبداللہ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ ایک سوار نے انہیں دیکھ لیا ہے اور ہمارے تیروں سے زخمی ہو کر شہر میں چلا گیا ہے۔ ابو عبداللہ نے سلطان محمود کو اطلاع دی۔ سلطان پریشان سا ہو گیا، تاہم اس نے رسد کے قافلے کو وہیں روک کر اس کے ارد گرد حفاظت کا انتظام کر لیا۔ قاسم کو یہی دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ بھجی رائے کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر اطلاع دے۔ قاسم بن عمر اطلاع لے کر آیا، وہ تشویشناک تھی۔ بھجی رائے نے بحیرہ شہر سے 3-4 میل دور ایسی زمین پر جس کے نشیب و فراز اور خد و خال اسی کو فائدہ دے سکتے تھے، اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ سب سے آگے ہاتھی تھے۔ سلطان محمود نے اس کے مطابق اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور آگے بڑھا۔ اسے ہاتھیوں کی کمزوریوں کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھی زخمی ہو کر پیچھے بھاگتے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان پیادوں سے آمنے سامنے کا حملہ کیا جو تیروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ ہاتھیوں نے حملہ روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ کئی ہاتھی زخمی ہو کر بے قابو ہوئے۔
پیچھے کو بھاگے، مگر پیچھے بھجی رائے کی فوج نہیں تھی جیسے ہاتھی کو چلتے۔ ہاتھیوں کے بھاگنے اور گھوم پھر کر لڑنے کے لیے زمین خالی رکھی گئی تھی۔ سلطان محمود ایک جگہ سے میدان جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں متفکر ہوا وہاں وہ بھجی رائے کی عقل پر شش کر اٹھا۔ اس نے پہلی بار ہاتھیوں کا اتنا دانشمندانہ استعمال دیکھا تھا۔ بھجی رائے کے ہاتھیوں اور ان کے سواروں سے مسلمان پیادہ حملہ آوروں کا بے دردی سے نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے پیادوں کی مدد کے لیے ایک سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 سواروں نے ہلہ بولا تو بھجی رائے نے اس دستے کے دونوں پہلوؤں پر اپنے سوار دستوں سے حملہ کرا دیا۔ مسلمان سوار اپنے پیادوں کی مدد کو پہنچ ہی نہ سکے۔ ہندو بہت دلیری سے اور ان کے کمانڈر فنی فہم و فراست سے لڑ رہے تھے۔ سلطان محمود نے دشمن کے عقب میں دستے بھیجے، مگر بھجی رائے نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے دستوں نے سلطان محمود کے دستوں کو راستے میں ہی روک لیا اور کسی سمت سے ان پر ہاتھی دوڑا دیے۔ ہاتھیوں کے سوار تیروں کا میم برساتے آ رہے تھے۔ مسلمان دستوں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن اور پیچھے ہٹنا دشوار ہو گیا، اور اس بھیانک جنگ کے پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطان محمود کو شکست اور پسپائی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے سپہ سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر اور دور کا چکر کاٹ کر بحیرہ کے قریب جا کر اندازہ لگایا کہ بھجی رائے کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے شہر پر یلغار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن شہر کے باہر بھجی رائے نے تیر انداز دستے مورچہ بند رکھے تھے۔ اس دوران رات کو سلطان محمود کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ سلطان کا طریقہ جنگ تھا جسے ہندو فوج اس کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن کے ایک پہلو پر پیادہ دستے سے حملہ کرایا، مگر یہ پیادے کچلے گئے، کیونکہ جسے سلطان محمود پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے سوار دستے کو مدد کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا کشت خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی خونریز اور بھیانک تھا۔ مرہوں کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انداز نقصان ہو رہا تھا۔ زمین سرخ ہو گئی تھی اور دوسرے دن کا سورج بھی گرد و غبار، زخمیوں کی آہ و بکا اور جانوروں کے شور و غل میں ڈوب گیا۔ تیسرے دن سلطان محمود کی فوج تقریباً آدھی رہ چکی تھی۔ اس کی رسد کا خاصا حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اس روز کی لڑائی نے سلطان محمود کو مایوس کر دیا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اس خوفناک منظر کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سلطان محمود اس حد تک مایوس ہو گیا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب اپنی فوج کو بے جگری سے لڑتے دیکھا اور سوچا کہ بچی کچی فوج کا جذبہ ابھی زندہ ہے، تو اس نے اپنے محفوظہ کے دستوں سے ان الفاظ میں خطاب کیا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرتا ہوں۔ حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ سلطان کے الفاظ اور لہجے اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ محفوظہ کے دستوں کے نعرے نے بحیرہ کے آسمان کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور برق رفتار ہلہ بول دیا، مگر بھجی رائے کے دستوں نے یہ ہلہ بھی بیکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے کر لیے۔ بھجی رائے اب زیادہ تر دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 نفل پڑے۔ سلام پھیرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گلا پھاڑ کر کہا، مجھے خدا نے فتح کا اشارہ دیا ہے، مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمان سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دوسری بار ہلہ بولا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ بھجی رائے بھی مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملوں سے گھبرا گیا تھا۔ ادھر جب سلطان خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، بھجی رائے اپنے 2 پنڈتوں کے درمیان اپنے کسی دیوتا کے بت کے آگے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی فوج کا بہت سا حصہ مارا گیا اور باقی فوج تھک چکی تھی۔ بھجی رائے کو دوسرے حلے کی اطلاع ملی تو وہ بت کے پاؤں کو چوم کر میدان جنگ میں آیا۔ اسے ایک بڑی ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں یہ بتوں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے۔ اسلام کے سپاہیوں، تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لڑتے ہوئے مرو۔
ہتھیار نہ ڈالنا۔ اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑ رہے تھے اور قیادت سلطان کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی، اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ سلطان جذبات کے جوش میں آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے میدان جنگ کے حقائق اور احوال و کوائف پر نظر رکھی اور دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کراتا رہا۔ اس سے سلطان کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ بجی رائے نے جو دستے شہر کے ارد گرد پھیلا رکھے تھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز بجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی فوج بکھر رہی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی، دروازے توڑ دیے۔ بجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے دور ایک وسیع نشیب میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ اس کا محافظ دستہ بھاگ گیا۔ بجی رائے کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دے، مگر اس نے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور بحیرہ میں داخل ہوئے۔ رات کو میدان جنگ میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ان میں زخمی بھی تھے، زخمی جانور بھی تھے۔ ان کے درمیان مشعلیں گھوم پھر رہی تھیں۔ ایک جگہ قاسم بن عمر زخمی پڑا تھا اور اسے ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم، قاسم، زندہ ہو تو بولو۔ بحیرہ کی وہ رات آج کی راتوں کی طرح پرسکون اور خاموش نہیں تھی۔ 975 سال پہلے بحیرہ کی اس رات کے چاند کا رنگ بھی لال تھا۔ اس چاند کے آگے محمود غزنوی کی فوج کے گھوڑوں اور پیادوں کی 3 دنوں اور راتوں کی اڑائی ہوئی گرد نے پردہ سا ڈال رکھا تھا، اور اس میں سے چھن چھن کر آتی چاندنی میں دور دور تک ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے اور ہزاروں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی آہ بکا سے، زخمی گھوڑوں کی کربناک اور بھیانک چیخوں جیسی ہنہناہٹ اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ سے رات کانپ رہی تھی۔ میلوں وسیع میدان میں جیسے لہو کا موسلادھار می برس گیا ہو۔ آج وہاں خون کا نشان تک نہیں رہا۔ جن شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں کبھی کی بحیرہ کی خاک میں مل گئی ہیں، اور اس خاک میں سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے ان سپاہیوں کے لہو سے دھلی ہوئی ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بہت دور سے آئے تھے۔ وہ غزنی کی زمین کے سپوت تھے جنہوں نے بحیرہ کی ان مسجدوں میں اذانیں دیں جنہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے بت خانے اور استبل بنا رکھا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نعروں کو زندہ کیا۔ زخمی مجاہدین کراہتے تھے تو یہی گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینوں سے اللہ اکبر کے نعرے امڑ رہے ہوں، اور جب کسی زخمی مجاہد کے جستے خاکی سے روح نکلنے لگتی تھی تو وہ اپنے عزیزوں کا نہیں اللہ کا نام لیتا تھا۔ وہ ایمان والے تھے، وہ جذبہ اسلام سے سرشار تھے۔ وہ تراشے ہوئے ان پتھروں کو ضرب کلیمی سے توڑنے آئے تھے جنہیں گنگا جمنا کے پجاریوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ وہ اسلام کی ان بیٹیوں کی عصمت کی پاسبانی کے لیے آئے تھے جنہیں ہند کے راجاؤں اور رعایا نے اپنی لونڈیاں سمجھ رکھا تھا۔ 975 سال پہلے کی اس رات اسلام کی آبرو کے پاسبانوں کے جسموں سے لہو نکل رہا تھا، اور جو زندہ سلامت تھے وہ لاشوں کو اور زخمیوں کو مشعلوں کی روشنی میں پہچان اور اٹھا رہے تھے۔ دور دور تک پھیکی پھیکی بجھی بجھی چاندنی میں مشعلوں کے شعلے تیر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے زخمیوں کی آہ بکا، زخمی گھوڑوں اور ہاتھیوں کے قیامت خیز شور و غل میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم، کہاں ہو؟ قاسم، زندہ ہو تو بولو، مجھے آواز دو۔ اور مشعلوں کی کہکشاں میں ایک مشعل بیتابی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی، کہیں رکتی تھی، اس کا شعلہ نیچے کو ہوتا تھا، مایوسی سے اوپر اٹھتا تھا، اور بے قراری سے موت کے میدان میں بھاگتا دوڑتا نظر آتا تھا۔ قاسم بن عمر موت کے اسی میدان میں کہیں زخمی پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم چھوٹے بڑے زخموں سے کٹا پڑا تھا۔ اسے دور کی یہ آواز قاسم، قاسم کبھی کبھی سنائی دیتی، اور اسے یہ آواز لہو اور گرد سے بوجھل فضا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس آواز کو اگلے جہان کی آواز سمجھ لیتا اور سکون کا سانس لیتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر کے اور اپنا فرض پورا کر کے خدا کے حضور آیا ہے اور اسے فرشتے پکار رہے ہیں۔
پھر اسے یہ آوازیں اپنی ماں کی محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ نے سلطان سے غداری کی اور کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا تھا، اور اس نے اپنی ہی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی تھی۔ قاسم بن عمر کا زخمی جسم جیسے بیدار ہو گیا ہو، اسے ماں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ماں نے اس سے اس کے باپ کے پیٹ سے نکالی ہوئی تلوار دے کر کہا تھا، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمنوں کو کاٹو گے۔ قاسم عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ اس نے یہ تلوار جس سے اس کے باپ نے خودکشی کی تھی اپنی ماں کی طرف پھینک کر کہا تھا، یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، اس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ اور وہ جب اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے کوچ کر کے آ رہا تھا تو ماں نے اس کے بازو کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کا تعویذ باندھ کر کہا تھا، الوداع میرے بیٹے، زندہ واپس آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کی ماں نے اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد التائی سے کہا تھا کہ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم بن عمر کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، وہ خون سے تر زمین پر نہیں شہادت کی گود میں پڑا تھا۔ جو یادیں آواز بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی جا رہی تھیں، اس کا دماغ بیدار ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سوال اسے پریشان کرتا جا رہا تھا، کیا ہم نے فتح حاصل کر لی ہے؟ کیا میں نے باپ کا کفارہ ادا کر لیا ہے؟ اور پھر بہت سے سوال اس کے ذہن میں رینگنے لگے۔ سلطان محمود کہاں ہے؟ سالار ابو عبداللہ کہاں ہے؟ میرے جانباز جیش کے مجاہدین کہاں ہیں؟ وہ سب پکڑے تو نہیں گئے، مارے تو نہیں گئے، سلطان پسپا تو نہیں ہو گیا، بحیرہ قلعہ سر ہوا تھا یا نہیں؟ میری خون آلود تلوار میری ماں تک کون پہنچائے گا؟ کون اسے بتائے گا کہ تیرے بیٹے نے اس تلوار سے اپنے آپ کو نہیں سینکڑوں کفار کو ہلاک کیا ہے؟ قاسم بن عمر کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ فتح حاصل کی جا چکی ہے، اور سلطان محمود اس وقت بحیرہ میں بھجی رائے کے محل میں بیٹھا سالاروں اور کمانداروں سے رپورٹیں لے رہا ہے اور احکام دے رہا ہے، اور بھجی رائے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہے۔ قاسم بن عمر نے اٹھنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کوشش میں وہ کامیاب ہوا۔ اس نے ہر سو دیکھا، اسے بے شمار مشلیں گھومتی پھرتی نظر آئیں، چاندنی جو بجھی بجھی تھی بالکل ہی پھیکی پڑ گئی۔ اسے پھر نسوانی آواز سنائی دی، قاسم، قاسم کہاں ہو؟ آواز دور تھی، اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لڑکی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ہو جاؤ، اسے یہاں سے لے جاؤ، قاسم بن عمر کی لاش تلاش کر رہی ہے، اسے کہو ہم زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ لوگ غزنی کی زبان بول رہے تھے۔ قاسم بن عمر نے بلند آواز سے انہیں بتانا چاہا کہ یہاں ہے، مگر اس کی آواز اسے خود بھی سنائی نہ دی، نکاہت زیادہ تھی اور جنگ کے بعد کا بھیانک شور بڑھتا جا رہا تھا۔ مشلیں دور تو نہیں تھیں، لیکن اس کے لیے کوسوں دور تھیں، کیونکہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلا ہوگا، ایک لاش سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بڑی مشکل سے بیٹھ سکا۔ اسے سسکی کی طرح آواز سنائی دی، پانی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک زخمی پڑا تھا، اس نے آب نہیں پانی کہا تھا۔ قاسم سمجھ گیا کہ ہندوستانی سپاہی ہے۔ قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے وہ اس ملک کی زبان سمجھتا تھا۔ اس ہندوستانی نے اس سے پانی مانگا تو قاسم بن عمر کو پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن پر ماں غالب تھی اور فتح۔ وہ ہراول میں رہا۔ اس کے جیش نے چھاپہ مار حملہ کیا تو قاسم بن عمر اس حملے میں بھی شامل تھا۔ وہ سلطان ہی کی طرح بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور پلہ ہندوستانیوں کا بھاری تھا۔ فتح دور ہٹتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی، بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو۔ اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگی۔
یہ شدید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم بن عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی، تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کی درد سے کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم بن عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتا، اور بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ وہ اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ بیٹھ کر پاؤں پر سرکتا قریب ایک لاش کے پاس جا رکا۔ لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا زخمی ہندوستانی کے پاس گیا اور بولا، منہ کھولو، تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی نفرت؟ قاسم بن عمر نے سوچا، ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو، قاسم نے کہا۔ اگر بھگوان کی خاطر لڑے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑتا رہا ہوں، میرا جسم کیما بن گیا ہے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تر بتر کر رکھا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور چھاگل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ ہندو آدھی چھاگل پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ میں معمولی سا سپاہی نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں۔ میں راجہ کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے، جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستانی کی آواز دبتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب ہیرا شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو شہر کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے۔ وہ خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے۔ بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ سلطان پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سروں پر گٹھڑیاں اور باکس اٹھائے شہر جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ روک لو انہیں، سلطان نے حکم دیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹ نہیں رہے، آگ نہیں لگا رہے۔ روک لو انہیں، اور انہیں کہو کہ یہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کے راجہ اور فوج کے خلاف تھی، شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہر میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کے جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا۔ وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شہر کے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلایا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔